السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تذکرہ کریں گے قوم سمود کا۔ صالح علیہ السلام کی یہ قوم ہے۔ قوم سمود نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی شروع کی اور تمام زمین میں فساد مچا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اپنی وحدانیت اور عبادت کی طرف صالح بن عبید بن اسد بن ماسک بن عبید بن خالد بن سمود بن جائر بن ارم بن سام بن نوح کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے آ کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور کفر و شرک سے منع فرمایا۔ جب صالح علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تو قوم انہیں مختلف طعنے دیتی، جیسے قرآن پاک نے بڑے عجیب انداز میں بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہے صالح اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جسے ہمیں بڑی توقعات وابستہ تھی، کیا تو ہمیں معبودوں کی پرستی سے روکنا چاہتا ہے جس کی پرستی ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جسے نے ہمیں خلچان میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمود کو بڑی طاقت اور لمبی عمریں عطا کی تھی۔ سمود ہجر کے علاقے میں وادی قرا کی طرف آباد تھے اور یہ وادی حجاز و شام کے درمیان واقع تھی۔ صالح علیہ السلام ہر وقت اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہتے، آپ ان کی کسی سختی اور سرکشی کی پرواہ نہ کرتے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے، کفر و شرک سے منع کرتے، لیکن قوم تھی کہ سرکشی اور نافرمانی میں بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ قوم نے صالح علیہ السلام کو کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی نبوت کی نشانی لاؤ۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ تم اس وسیع اور اس پہاڑ کے قریب پہنچو۔ جب قوم پہاڑ کے قریب پہنچی تو پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی نبوت کی نشانی کے طور پر ظاہر کی۔ پھر صالح علیہ السلام نے کہا اب یہ اللہ تعالیٰ ہی کی زمین سے کھائے گی اور پیے گی، تم میں سے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں اپنے شکنجے میں جکڑ لے گا۔ پھر صالح علیہ السلام نے اونٹنی کی باری مقرر کر دی کہ ایک دن یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تمہاری جانور پانی پیئیں گے۔ قرآن نے اس قصے کو یوں بیان کیا ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو، خدا کی زمین پر چلتے پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا اور نہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پینے کا، ٹھیک ہے؟ قوم والے جب اس اونٹنی سے عاجز آ گئے تو انہوں نے اس اونٹنی کو پکڑ کر ذبح کر دیا۔ صالح علیہ السلام کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو ہم نے قوم سے کہا بس اب 3 دن اپنے گھروں میں رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی۔ پہلے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، دوسرے دن پیلے اور تیسرے دن سیاہ۔ جب قوم نے اپنے ساتھ یہی معاملہ دیکھا تو تمام لوگوں نے اپنے جسموں پر خوشبو لگا لی اور مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عمر بن خواجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سمود کو لمبی عمریں عطا کی تھی، ان کی عمریں اس قدر لمبی ہوتی تھی کہ جب اس سے کوئی شخص مٹی گارے سے گھر تعمیر کرتا تو وہ گھر کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتا مگر وہ شخص زندہ ہوتا۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو پہاڑوں کو تلاش کر اس کے اندر اپنے گھر تعمیر کرنے شروع کر دیے، یوں اونچے پہاڑوں کو انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا، رزق کی ان پر کوئی تنگی نہ تھی۔ کچھ ہی عرصہ بعد قوم صالح نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ آپ کا رب ہمارے لیے کوئی دلیل پیش کرے تاکہ ہم جانیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پہاڑ میں سے بطور دلیل اونٹنی کو نکالا گیا۔ اونٹنی ایک دن پانی پیتی اور دوسرے دن بستی کے تمام جانور پانی پیتے، جس دن یہ اونٹنی پانی پیتے تو اس دن بستی والے اپنے جانوروں کو پانی نہ پلاتے۔ یہ اونٹنی اتنا زیادہ دودھ دیتی تھی کہ ان کے تمام چھوٹے بڑے برتن بھر جاتے۔ تھوڑے دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مطلع کیا کہ تمہاری قوم اونٹنی کو ذبح کر دے گی۔ جب صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اونٹنی کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو قوم نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم ہرگز یہ کام نہ کریں گے، لیکن صالح علیہ السلام نے کہا تم میں ایک بچہ ہوگا جو اس اونٹنی کو ذبح کر دے گا۔ تو پوری قوم نے بیک آواز کہا آپ ہمیں اس بچے کی علامتیں بتائیں، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ صالح علیہ السلام نے کہا اس بچے کا رنگ سرخ زردی اور سفیدی مائل ہوگا اور کچھ نیلا اور کچھ سرخ رنگ ہوگا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ اس شہر میں 2 بوڑھے دوست رہتے تھے، ان میں سے ایک کے لڑکا تھا اور دوسری کی لڑکی، دونوں اپنی اولاد کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ اتفاقاً ایک دن دونوں کی ملاقات ہو گئی تو دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ اب تک تم نے اپنی اولاد کی شادی کیوں نہیں کی؟ دونوں کا ایک ہی جواب تھا مناسب رشتہ نہیں ملا، بس انہوں نے اپنی اولاد کی شادی آپس میں کر دی۔ ان دونوں کے ہاں لڑکا پیدا ہوا جس کی پیشگوئی صالح علیہ السلام نے کی تھی۔ شہر میں 8 اشخاص ایسے تھے جو کہ ہر جگہ دنگا فساد کرتے تھے اور خیران کے قریبی نہ جو ہے نا رہتے تھے۔ جب صالح علیہ السلام نے قوم کو بچے کی علامات بتائے تو انہوں نے بچے کی 8 عورتوں کے ساتھ چند سپاہی کر دیا۔ اب وہ ہر جگہ جاتی ہیں، جس عورت کی گود میں بچہ دیکھتی ہیں تو اس میں بتائی گئی علامتیں دیکھتی ہیں، اگر لڑکی ہوتی تو اس گھر کو چھوڑ دیتی۔ بالآخر انہوں نے اس بچے کو پا لیا اور لگی شور مچاتے یہی وہ بچہ ہے جس کے بارے میں صالح نے خبر دی تھی۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو اس کے عزیز و اقارب درمیان میں حل ہو گئے اور بچے کو نہ جانے دیا۔ یہ لڑکا تمام بچوں میں زیادہ شرارتی بچہ تھا۔ اس بچے کی افزائش اتنی تیز تھی کہ جتنا کوئی بچہ ایک ہفتے میں بڑھتا یہ صرف ایک دن میں بڑھتا تھا اور ایک ہفتے میں اتنا بڑھ جاتا جتنا دوسرے بچے ایک ماہ میں بڑھتے ہیں اور ایک ماہ میں اتنا بڑھ جاتا جتنا دوسرے بچے ایک سال میں بڑھتے ہیں۔ جب یہ بچہ نوجوان ہو گیا تو زمین پر فساد مچانے والے 8 اشخاص نے اس بچے کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی منصوبہ بندی کی، کیونکہ اس بچے کی ایک
خاص قدر و منزلت تھی اور ایک معاشرتی مرتبہ تھا۔ آپ شہر میں یہ 9 فسادی تھے۔ صالح علیہ السلام اس بستی میں نہ سوتے تھے بلکہ وہ رات کے وقت بستی سے باہر مسجد صالح میں آرام فرماتے۔ صبح کے وقت آپ بستی میں آتے تھے اور اپنی قوم کو واضح نصیحت کرتے اور رات کو دوبارہ اسی مسجد میں جا کر آرام فرماتے۔ ابن جریج سے مروی ہے کہ جب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس اونٹنی کو ذبح کرے گا، تو پوری قوم نے آپ سے پوچھا آپ ہمیں اس لڑکے کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں قتل کا حکم دیتا ہوں۔ اب سمون نے تمام بچے قتل کرنا شروع کر دیے، صرف ایک بچے کو چھوڑ دیا۔ یہ وہی بچہ تھا جس کا آپ نے حکم دیا تھا۔ ہم پہلے بھی اس بات پر ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ بچہ بہت جلد جوان ہوا تھا۔ جب قوم نے اس بچے کی جوانی دیکھی تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے اگر صالح تمہیں بچوں کے قتل کا حکم نہ دیتے تو تمام بچے اس طرح جوان ہو جاتے، اسی نے تمہیں قتل پر ابھارا ہے۔ اب قوم سمود نے ایک منصوبہ طے کیا کہ ہم میں سے چند لوگ سفر کے بہانے علانیہ شہر سے باہر نکلیں گے اور رات کو دوبارہ خفیہ طور پر شہر میں داخل ہو کر صالح کو ان کی مسجد میں قتل کر دیں گے اور لوگ یہ سمجھیں گے ہم تو سفر پر آئیں جس کی وجہ سے ہم پر شک نہیں کیا جائے گا۔ بس وہ تمام لوگ رات کے وقت ایک پتھر کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ صالح علیہ السلام کو قتل کیا جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر ان پر آن پڑا اور سب کو وہیں کچل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگوں کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو بھاگے بھاگے قوم سمود کے پاس پہنچے اور شور مچانے لگے صالح علیہ السلام کو تمہارے بچے ذبح کروا کے بھی صبر نہ آیا حتیٰ کہ ان لوگوں کو بھی قتل کر دیا۔ یہ خبر سن کر پوری قوم مشتعل ہو گئی اور اونٹنی کو ذبح کرنے کے ارادے سے سب وہاں جمع ہو گئے اور سب لوگوں نے اونٹنی پر حملہ کر دیا، مگر عاشر کا بیٹا ان میں شامل نہ تھا۔ ابو جعفر بھی پھر حدیث رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتے ہیں اور مزید بیان کرتے ہیں کہ قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو دھوکہ دینا چاہا اور وہ لوگ ایک نہر کے کنارے جمع ہو گئے جو کہ صالح علیہ السلام کے راستے میں پڑتی تھی۔ ان میں سے 8 آدمی چھپ گئے تھا کہ جیسے ہی صالح علیہ السلام اس راستے سے گزرے تو وہ انہیں قتل کر دیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین کو بالکل سیدھا ہونے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد یہ سب لوگ جمع ہو کر اونٹنی کو ذبح کرنے چلے۔ اونٹنی حوض کے قریب کھڑی تھی۔ ان میں سے ایک بدبخت شخص نے ایک آدمی کو پکارا کہ تو آ اور اس کو ذبح کر۔ وہ شخص آگے بڑھا اور جب اس نے دیکھا کہ یہ کام اس کی طاقت سے باہر ہے تو واپس پلٹ گیا۔ اسی طرح بہت سے آدمی آگے بڑھے اور واپس پلٹ گئے۔ آخر میں وہی شخص آگے بڑھا جو لوگوں کو اونٹنی ذبح کرنے کی دعوت دے رہا تھا اور اونٹنی کو ذبح کر ڈالا۔ انہی میں سے ایک شخص صالح علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا میں نے دیکھا ہے کہ اونٹنی کو ذبح کر دیا گیا۔ صالح علیہ السلام اس وقت وہاں پہنچے تو قوم اپنی معذرت چاہنے لگی، اے اللہ کے نبی ہم نے اسے ذبح نہیں کیا بلکہ فلاں شخص نے اسے ذبح کیا، اس کام میں ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا اگر تم اس اونٹنی کے بچے کو تلاش کر کے لاؤ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم پر سے عذاب کو دور کر دے۔ اب پوری قوم اونٹنی کے بچے کو تلاش کرنے لگی، لیکن اونٹنی کے بچے نے جب اپنی ماں کو مسترب دیکھا تو وہ اسی وقت کالا نامی چھوٹی سے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ لوگ تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور پہاڑی پر چڑھنے کا سوچا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو حکم دیا کہ وہ اتنا دور ہو جائے کہ کوئی پرندہ بھی وہاں نہ پہنچ سکے۔ بس پہاڑی اونچی ہوتی چلی گئی۔ یہ لوگ ناکام واپس آئے۔ صالح علیہ السلام جب بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں اونٹنی کا بچہ رو رہا ہے۔ وہ بچہ صالح علیہ السلام کے سامنے آیا اور شدت خوف کی وجہ سے 3 مرتبہ بلبلایا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، دنیا سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا دو، پھر اللہ کا عذاب تمہیں جکڑے گا اور اس وعدے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ صالح علیہ السلام نے قوم کو عذاب سے پہلے آنے والی علامات بھی بتا دی تھا کہ پہلے دن ان کے چہرے پیلے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہوں گے۔ قوم سمود جب پہلی صبح کو اٹھی ان کے چہرے زرد تھے جیسے ان کے چہروں پر ہلدی مل دی گئی ہو۔ جب شام کا وقت ہوا تو سب مل کر چیخنے لگے ہائے ایک دن گزر گیا اور عذاب قریب پہنچ گیا۔ دوسرے دن جب سو کر اٹھے تو ان کے چہرے سرخ تھے۔ جب شام ہوئی تو پھر چیخنے لگے ہائے 2 دن گزر گئے اور عذاب قریب تر ہو گیا۔ جب تیسرے روز صبح اٹھے تو ان کے چہرے سیاہ تھے گویا کہ ان کے چہروں پر تارکول مل دیا گیا ہو۔ اب وہ سب مل کر چیخنے لگے ہائے عذاب سر پر آن پہنچا۔ اب جب انہیں بالکل یقین ہو گیا کہ عذاب ضرور آ کر رہے گا تو انہوں نے اپنے جسموں کو کفن میں لپیٹ لیا، خوشبو لگائی۔ ان کی خوشبو سبیر اور مکر درخت کا عرق ہوا کرتی تھی۔ پھر اپنے آپ کو انہوں نے گڑھوں میں ڈال دیا اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور کبھی زمین کی طرف۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ عذاب کہاں سے آئے گا، آسمان کی طرف سے نازل ہوگا یا زمین سے نکلے گا۔ پس جب چوتھے روز کی صبح ہوئی تو آسمان سے زوردار آواز نکلی جس سے ان کے دل سینوں میں پھٹ گئے اور وہ تمام ہلاک کر دی گئے۔ ابن جریج سے روایت ہے جب زوردار آواز نے انہیں عالیہ اور مشارق اور مغارب میں رہنے والے کافروں کو ہلاک کر دیا تو ان میں سے صرف ایک شخص باقی بچہ جو کہ اس وقت بیت اللہ میں تھا، حرم شریف میں ہونے کی وجہ سے وہ عذاب سے بچ گئے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول وہ شخص کون تھا؟ ہم نے فرمایا وہ ابو رغال تھا۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سمود کی بستی میں داخل ہو تو وہاں کا پانی نہ پیے۔ ابن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سمود کی بستی پر پہنچے تو آپ نے فرمایا ان عذاب والوں پر تم داخل نہ ہو مگر یہ کہ روتے ہوئے، اور اگر تم رونے والے نہ ہو تو اس بستی میں داخل نہ ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی عذاب میں جکڑ لیے جاؤ جس میں وہ مبتلا کیے گئے تھے۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کی بستی میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر کہا کہ اما بعد تم رسولوں سے معجزات طلب نہ کرو۔ یہ سکوں مثالیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے رسول سے معجزات طلب کیے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہاڑ سے اونٹنی نکالی۔ ابھی اس وادی میں
ہے تو ابھی دوسری وادی میں نظر آتی، وہ اپنی باری پر پانی پیتی تھی۔ ابو طفیل سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے فارغ ہو کر آ رہے تھے تو راستے میں ہجر کی بستی میں روئے اور کہا کہ اے لوگو، تم اپنے نبی سے معجزات مت طلب کرو، جو صالح کی قوم ہے انہوں نے اپنے نبی سے معجزہ طلب کیا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اونٹنی بھیج دی، وہ اپنی باری والے دن وادی سے آتی اور پانی پیتی۔ جس دن وہ اونٹنی آتی تو لوگ اس سے پہلے والے دن پانی کا ذخیرہ کر لیتے تھے، پھر پانی کے ذخیرے کے مساوی اس کا دودھ نکال لیتے، پھر وہ اونٹنی وہاں سے چلی جاتی، مگر انہوں نے اپنے رب کی ناشکری کی اور اسے ذبح کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 دن عذاب بھیجنے کا وعدہ کیا اور اس وعدے میں کوئی شک و شبہ نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے تمام مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے کافی لوگوں کو ہلاک کر دیا سوائے ایک شخص کے، کیونکہ وہ حرم میں تھا۔ اللہ کے گھر نے اسے عذاب سے بچائے رکھا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون شخص سامنے فرمایا ابو رغال تھا۔ اہل تورات گمان کرتے تھے کہ عاد، ثمود، ہود، صالح کا تورات میں کوئی ذکر نہیں۔ عرب کی شہرت کی وجہ سے ان کے قصے پھیل گئے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پھیلا۔ اگر مجھے کوئی آپ کی جو کہہ لیں کہ ان کا کہنا یہی تھا کہ جو ہے نا عاد ثمود کے قصے عرب کی شہرت کی وجہ سے پھیلے ہیں۔ اگر مجھے ویڈیو کے لمبے ہونے کا اور لیکچر کے لمبے ہونے کا خوف نہ ہو تو میں عاد و ثمود کے بارے میں زمانہ جاہلیت کے شعراء کے اشعار کا ذکر کرتی ہوں، جن لوگوں نے ہمارے موقف کے خلاف ذکر کیا، ان کے بارے میں بھی ذکر کرتی، لیکن ان سب باتوں کو جو ہے نا لیکچر کے لمبے ہونے کی وجہ سے طرح کرنا پڑ رہا ہے۔ بعض علیہ السلام کے بقول صالح علیہ السلام کی کل عمر 58 برس تھی اور آپ نے تقریباً 20 برس تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عبادت کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم اور نوح علیہ السلام تک کے درمیانی واقعات کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور دیگر تاریخی واقعات بھی بیان کر چکی ہوں کہ آپ کا نسب نامہ یہ ہے: ابراہیم بن آزر بن ناہور بن ساروق بن ارغوا بن فالق بن آبر بن شالق بن کنان بن ارفشن بن سام بن نوح۔ آپ کی جائے ولادت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ احواز کے سویس نامی علاقے میں پیدا ہوئے، دوسرا قول یہ ہے کہ آپ بابل کے علاقے میں پیدا ہوئے، بعض کہتے ہیں زوابی کے علاقے برقع میں پیدا ہوئے، اور بعض کے بقول آپ پیدا تو برقع میں ہوئے لیکن آپ کے والد آزر وہاں سے بابل منتقل ہو گئے۔ اکثر قدیم علماء کا کہنا ہے کہ آپ نمرود بن کوش کے دور میں پیدا ہوئے، اور اکثر مورخین کی رائے یہ ہے کہ نمرود جو ہے اسحاق نامی علاقے کا گورنر تھا۔ اسحاق نامی علاقے کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بابل کے اس علاقے اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کی طرف کو مبعوث کیا گیا، اور علماء سلف کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے نمرود مستقل بادشاہ تھا اور اس کا نام زرہی بن سلفان تھا۔ محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق آزر کوفہ کی بستی کوئی کا رہنے والا تھا اور یہ علاقہ نمرود کی مشرقی سلطنت کا حصہ تھا اور اسے حاصل کہا جاتا ہے۔ اس وقت نمرود کی حکومت زمین کے مشرق اور مغرب میں پھیلی ہوئی تھی اور بابل پر بھی اس کی حکومت تھی، البتہ ملک فارس کے زیر نگران آنے سے پہلے اس کی حکومت صرف مشرقی علاقے تک تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پوری روئے زمین پر حکومت کرنے والے 3 بادشاہ گزرے ہیں: نمرود بن ارغوا، ذوالقرنین، سلیمان بن داؤد۔ نمرود کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ وہی زحاق تھا، یعنی زحاق کے نام سے جو شخص مشہور ہے وہی نمرود ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوا، اور یہی شخص ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ صحابہ سے مروی ہے جس شخص نے سب سے پہلے پوری دنیا پر حکومت کی وہ نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح ہے، اور وہ بادشاہ جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی ان کی تعداد 4 ہے: نمرود، سلیمان بن داؤد، ذوالقرنین، بخت نصر۔ ان چاروں میں سے 2 مومن سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین تھے اور 2 کافر نمرود اور بخت نصر تھا۔ ابن اسحاق کا کہنا ہے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان صرف 2 نبی آئے: ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کرنے کا ارادہ کیا اور ان کا زمانہ قریب آیا تو نمرود کے پاس اس کے نجومی آئے اور نمرود سے کہا کہ ہمارے علم کے مطابق اس بستی میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کا نام ابراہیم ہوگا، وہ تمہارے دین سے جدائی اختیار کرے گا اور تمہارے بتوں کو توڑ ڈالے گا، وہ فلاں سال کے فلاں مہینے میں پیدا ہوگا۔ بس جب وہ سال آیا جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی تو نمرود نے حاملہ عورتوں کو اپنے پاس بلا کر گرفتار کر لیا، البتہ آزر کی بیوی ابراہیم کی والدہ کو گرفتار نہ کیا، اسے ان کے حاملہ ہونے کا پتہ نہ چلا۔ اس کا بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ ایک ایسی عورت تھی جس کے پیٹ سے حمل کا پتہ نہ چلتا تھا۔ ان گرفتار شدہ عورتوں میں سے جس کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ذبح کر دیا جاتا۔ جب پیدائش کا وقت آیا تو رات کے وقت حضرت ابراہیم کی والدہ جنگل میں تشریف لے گئیں جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس جگہ ان کی دیکھ بھال اور ان کو ایک غار میں رکھ کر واپس لوٹ آئیں، پھر وہ بار بار اس غار میں جاتی تاکہ بچے کی نگہداشت کی جا سکے۔ اب وہاں جاتی تو دیکھتی کہ ابراہیم نے اپنے انگوٹھے کو منہ میں لیا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے رزق کا انتظام ان کے انگوٹھے چوسنے کے ذریعے کیا۔ کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے اپنی بیوی سے اس کے حمل کے بارے میں پوچھا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یا نہیں، انہوں نے جواب دیا لڑکا پیدا ہو کر فوت ہو گیا۔ اس نے سچ سمجھ کر خاموشی اختیار کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام 15 سال تک غار میں رہے، یہاں تک کہ ایک روز اپنی والدہ سے کہا مجھے یہاں سے نکالو تاکہ میں باہر کے حالات دیکھوں۔ انہوں نے رات کے وقت ان کو باہر نکالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے زمین و آسمان کو غور سے دیکھا اور فرمایا بے شک وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے رزق عطا فرمایا اور مجھے کھلایا اور پلایا، وہی میرا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی میرا معبود نہیں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک ستارہ نظر آیا، اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے۔ آپ اسے دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ وہ غائب ہو گیا، اور جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا میں غائب ہو جانے والوں کو
पसंद नहीं फरमाता। फिर चांद तलब हुआ, जब इससे चमकता हुआ देखा तो फरमाया ये मेरा रब। ऐसे देखते रहे यहाँ तक कि वो गायब हो गया, और जब वो गायब हो गया तो फरमाया अगर मेरा रब मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं भी इन लोगों में से हो जाऊँगा जो भटक रहे थे। फिर जब अगला दिन तलब हुआ और सूरज को देखा इसकी रोशनी पहले 2 चीज़ों से ज़्यादा है तो फरमाया ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गरूब हो गया तो फरमाया ए लोगों, जिन चीज़ों को तुम खुदा का शरीक बनाते हो मैं इनसे बेजार हूँ। कुरान करीम ने इस वाक़े को यूँ बयान किया, बस जब रात इस पर तारी हुई तो इसने एक तारा देखा, कहा ये मेरा रब है। मगर जब वो डूब गया तो बोला डूब जाने वालों का तो मैं गर्विदा नहीं हूँ। फिर जब चांद चमकता नजर आया तो कहा ये मेरा रब है। मगर जब वो भी डूब गया तो कहा अगर मेरे रब ने मेरी रहनुमाई ना की तो मैं भी गुमराह लोगों में से शामिल हो जाऊँगा। फिर जब सूरज को रोशन देखा तो कहा ये है मेरा रब, लेकिन ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी डूब गया तो इब्राहिम पुकार उठे, ऐ बरादरान कौम, मैं इन सबसे बेजार हूँ जिन्हें तुम खुदा का शरीक ठहराते हो। मैंने यकसू होकर अपना रुख इस हस्ती की तरफ कर लिया जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और मैं हरगिज़ शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने दीनी रुख को दुरुस्त कर चुके तो अपने वालिद के पास आए। आप इस वक्त तमाम बातिन मज़ाहिब से बेजारी इख्तियार कर चुके थे, लेकिन इन्होंने अभी तक इस बात का इज़हार न किया था। सो अपने वालिद के पास आकर बताया कि मैं आप ही का बेटा हूँ। उनकी वालिदा ने बताया कि आपका बेटा है, और इब्राहिम को जंगल में छुपाने का सारा वाक़या भी बताया। ये सब कुछ सुनकर आज़र बहुत खुश हुए। आज़र बुत बनाया करते और फरोख्त करने के लिए इब्राहिम को देते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को ले जाते और फरमाते कौन है जो मुझसे अपनी चीज़ खरीदे जो ना नफ़ा पहुँचा सकते हैं ना नुकसान। ये ऐलान सुनकर कुछ भी शख्स बुत ना खरीदता। फिर आप इन्हें नहर पर ले जाते और इसमें इसका सर डुबाते और कौम की गुमराही का मजाक उड़ाने के लिए इससे कहते पानी पी, जब वो ना पी सकता तो इसका मायूब होना आपके सामने जाहिर हो जाता। कौम और अहले बस्ती के साथ इस इस्तिज़ा की खबर नमरूद तक पहुँच गई। फिर एक मरतबा लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक मेले में साथ ले जाने की दावत दी। जब आप वहाँ जाना ना चाहते थे, बस आपने इनके हिमायत के खिलाफ न जाने को जाहिर करना चाहा। कौम के सामने सितारों की तरफ देखा, फरमाया अना सकीम मैं बीमार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहिम का ये जवाब सुनकर कौम के लोग उल्टे पाँव वापस चले गए। सकीम के 2 मायने होते हैं, ताउन सदा बीमार यानी ये मानी राज्य है। कौम के लोग ये सुनकर भाग गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि जब वो भाग जाएं तो उनके बुतों के साथ वो मामला करें जिसका वो इरादा कर चुके हैं। लिहाजा जब वो लोग मेले में चले गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनके जो झूठे मबूदों के पास के खाना इनके करीब किया और बतौर मजाक फरमाया तुम खाते क्यों नहीं, क्या बात है, तुम बोलते क्यों नहीं। बस साहब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से मरवियां नमरूद के दौर में एक ऐसा सितारा हुआ जिसकी वजह से सूरज और चांद की रोशनी मान पड़ गई। नमरूद से बहुत घबराया, बस इसने जादूगरों का और क्या फश नसाओं को बुलवा कर इसके बारे में सवाल किया। इन्होंने जवाब दिया आपकी सल्तनत में एक ऐसा शख्स पैदा होगा जो आपको और आपकी सल्तनत की तबाही का सबब बनेगा, वो बाबुल का रहने वाला होगा। ये सुनकर नमरूद एक दूसरी बस्ती बाबुल में मुंतकिल हुआ और वहाँ के मर्दों को निकाल दिया, जबकि औरतों को वहीं रहने दिया और हुक्म दिया कि जब भी कोई लड़का पैदा हो इसे ज़िबा कर दिया जाए। बस मुतअद्दिद बच्चों को कत्ल कर दिया गया। फिर अचानक किसी ज़रूरी काम की वजह से वापस आना पड़ा और इस बस्ती की निगरानी के लिए अपने सबसे मोतबर शख्स आज़र को बुलाकर इस बस्ती का निगरान बना दिया और इसे कहा कि कह रहे तुमने अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं करनी। आज़र ने जवाब दिया मैं इस हुक्म पर पुख्ता रहूँगा, लेकिन जब बस्ती में दाखिल हुआ तो अपने आप पर काबू ना पा सका और कुफा बसरा के दरमियान अपनी बीवी से मुबाशरत कर ली। फिर इसे एक तहखाने में ठहराया जहाँ वो आज़र के लिए खाना वगैरह तैयार करती। जब कुछ अर्सा गुजर गया तो बादशाह ने जादूगरों से कहा है कि तुम झूठे हो, तुम अपने इलाकों की तरफ वापस चले जाओ। बस वो लोग अपने इलाकाओं की तरफ लौट गए और इस अरसे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इन्होंने इस तेज़ रफ्तारी से परवरिश पाई कि हफ्ता में महीने के बराबर और महीने में 7 के बराबर। बड़े बादशाह सब कुछ भूल चुका था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस तरह पोशीदगी से परवरिश पाई थी कि इनके माँ बाप के अलावा इनको और किसी ने ना देखा था। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ने अपने दोस्तों से कहा मेरा एक बेटा है जिसे मैंने छुपा कर रखा हुआ है, तुम्हारी क्या ख्याल है, अगर मैं इसे ज़ाहिर कर दूँ तो बादशाह इसको कत्ल तो नहीं करेगा। इन्होंने जवाब दिया हमें इसका कोई अंदेशा नहीं, आप इसे ले आए। बस वो इन्हें बाहर लेकर आए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम तहखाने की फ़िज़ा से निकल कर बाहर आए तो उनकी निगाहें छुपाए और जानवरों और दूसरी मखलूक़ात पर पड़े। इन्हें देखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा ये क्या है, तो इन्हें हर एक जानवर का तारुफ कराया गया। बस बैल का तारुफ कराते हुए बताया गया कि ये बैल है, गाय के बारे में बताया गया कि ये गाय है, घोड़े के बारे में बताया गया ये घोड़ा है और बकरी के बारे में बताया गया ये बकरी है। ये सारी बातें सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ज़रूरी है कि इन सबका कोई पालने वाला भी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम रात के वक्त तहखाने से निकले थे। बस इस वक्त जब इन्होंने आसमान की तरफ निगाहें उठाई और इन्हें मुश्तरी सितारा नजर आया जिसे देखकर इन्होंने कहा ये मेरा रब है। मगर जब थोड़ी देर बाद वो सितारा गायब हो गया तो फरमाया मैं गायब हो जाने वाली चीज़ों को पसंद नहीं करता, यानी मैं ऐसे रब को पसंद नहीं करता जो गायब हो जाए। हज़रत इब्न अब्बास का कहना है कि आप कमरी महीने के आखिर में तहखाने से बाहर आए, इसलिए आपने सितारों से पहले चांद को नहीं देखा और जब रात का आखिरी हिस्सा हुआ तो चांद चमकता हुआ नजर आया। तो इससे देखकर फरमाया ये मेरा रब है। जब चांद गायब हो गया तो फरमाया अगर मेरा रब मुझे सीधा रास्ता ना दिखाए तो मैं इन लोगों में से हो जाऊँगा जो भटके हुए हैं। जब सुबह का वक्त हुआ तो सूरज को देखकर फरमाया तू मेरा रब है, तो सबसे बड़ा है। जब सूरज भी गायब हो गया तो अल्लाह ताला ने आपसे फरमाया इस्लाम लिया तो आपने अर्ज़ किया मैं रब्बुल आलमीन के सामने सर अतात ख़म करता हूँ। फिर अपनी कौम के पास आया और इन्हें हक़ की दावत दी और फरमाया लोगों जिन चीज़ों को तुम खुदा का शरीक बनाते हो मैं इनसे बेजार हूँ।
آپ کے والد بت بنا کر آپ اور آپ کے بھائیوں کے حوالے کرتے تاکہ انہیں فروخت کر آئیں، آپ ان بتوں کو لے جاتے ہو، یہ آواز لگاتے کون ہے جو مجھ سے ایسی چیز خرید لے جو نفع نہ دے سکتی ہے نہ ہی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آپ کی ایسی آواز سن کر کوئی بھی آپ سے بت نہ خریدتا ہے، جبکہ آپ کے بھائی تمام بت بیچ جاتے اور آپ کسی بھی بت کو بیچے بغیر واپس آتے۔ پھر آپ نے اپنے والد کو دعوت دین دی، ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی بات کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں۔ سورہ مریم میں یہ آیت آتی ہے۔ اب آپ نے کہا ہاں ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پھر ایک روز آپ کے والد نے کہا ہمارا ایک میلہ آنے والا ہے، اگر تو اس میلے میں ہمارے ساتھ چلے تو تجھے ہمارا دین پسند آئے گا۔ بس عید کا دن آیا تو شروع میں ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ چل پڑے، لیکن تھوڑی دور جا کر ہم نے کہا میں بیمار ہوں اور لیٹ گئے اور کہا میری ٹانگوں میں تکلیف ہے۔ یہ سن کر وہ سب چلے گئے۔ جب وہ ذرا دور ہو گئے تو ان کے کمزور لوگ باقی رہ گئے، تو فرمایا اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ یہ بات ان لوگوں نے سن لی لیکن پھر بھی چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں تشریف لائے۔ ایک بڑی عمارت تھی، دروازے کے سامنے سب سے بڑا بت رکھا ہوا تھا، اس کے پہلو میں ایک چھوٹا بت رکھا ہوا تھا، اس طرح ایک دوسرے کے پہلو میں کئی بت تھے، ہر ساتھ والا بت پہلے سے چھوٹا تھا۔ مشرکین ان بتوں کے سامنے کھانا لا کر رکھتے تھے اور کہتے تھے جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے معبود ان کھانوں میں برکت ڈال دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کھانوں کو دیکھا تو انہیں کہا تمہیں کیا ہوا کہ تم کھانا نہیں کھاتے؟ جب وہ نہ بولے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر انہیں دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا، ایک ہتھوڑا لے کر ہر بت کو پاش پاش کر دیا سوائے بڑے بت کے۔ پھر اسے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا الٹا لٹکا دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ جب قوم کے لوگ اپنے کھانے لینے کے لیے آئے تو بتوں کا یہ حال دیکھ کر کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا۔ بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا جس کا نام ابراہیم ہے، ابن اسحاق کی روایت میں ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی طرف آئے ضرباً بالیمین اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں، یہاں تک کہ جب سب سے بڑا بت باقی رہ گیا تو کلہاڑے کو اس کی گردن میں باندھ دیا اور اسی حال میں چھوڑ کر چلے آئے۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے اور اپنے بتوں کا حال دیکھا تو پریشان ہوئے اور اس معاملے کو بہت برا سمجھا اور کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم شخص ہے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا جو انہیں برا بھلا کہتا ہے، انہیں گالیاں دیتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو اس طرح کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، ہمارا خیال یہی ہے اس نے یہ کام کیا ہے۔ یہ بات ان کے سرداروں تک پہنچ گئی، انہوں نے جواب دیا کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں اس نے یہ جرم کیا۔ بعض اہل طویل جن میں قطادہ اور سری رحمہ اللہ علیہ وغیرہ بھی شامل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس فعل پر گواہ بنانے شروع کیے اس لیے کہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ گواہی کے بغیر ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا تم پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ساری قوم انہیں لے کر نمرود کے پاس جمع ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا یہ سب کچھ ان کے سردار نے یعنی بڑے نے کیا، اسی سے پوچھ لو۔ اگر یہ بولتے ہیں تو اس بڑے بت کو اس بات پر غصہ آیا ہوگا کہ اس کے ساتھ رکھے ہوئے چھوٹے بتوں کی پوجا کی جائے، حالانکہ وہ سب سے بڑا بت ہے۔ کافی لوگ نادم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ظلم کیا اور وہ بات نہیں کہ جو اس نے کہی۔ جب وہ اس بات کو جان چکے کہ نہ بت نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کسی چیز کو پکڑ سکتا ہے نہ تو کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں، لہٰذا یہ ہمیں اس بات کی خبر نہیں دے سکتے یہ کام کس نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سن کر وہ اپنے زمین کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو۔ مگر پھر ان کی جو ہے نا عقل پلٹ گئی اور بولے تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوچھ رہے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان پہنچانے پر قادر ہیں؟ تو پھر تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کیا تم کچھ عقل نہیں رکھتے؟ پھر قوم کے لوگ آپ سے بحث کرنے لگے اور کہنے لگے جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سب میں ہمارا معبود بہتر ہے۔ ابراہیم نے فرمایا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سنت نازل نہیں کی۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حضرت ابراہیم نے بہت سی مثالوں اور عبرت آموز واقعات کے ذریعے ان کو سمجھایا تھا کہ وہ جان لیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ابو جعفر سمروی اپنے نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا جس رب کی تم عبادت کرتے ہو اور اس کی طرف دعوت دیتے ہو اس کی عظمت اور قدرت کو بیان کرتے ہو وہ کیا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیارات میں زندگی اور موت ہے تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں بھی ہے۔ ابراہیم نے کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا اور جو ہے نا مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تم سچے ہو تو اسے مغرب سے لے آؤ۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششتہ رہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا
تم کیسے زندہ کرتے ہو؟ اور ماتے نمرود نے کہا میں ایسے دو قیدیوں کو بلاتا ہوں جن کو سزائے موت ہو چکی ہے، تو ان میں سے ایک کو قتل کر دیا گویا اس کو مار دیتا ہوں، دوسرے کو معاف کر دیتا ہوں تو گویا اسے زندگی بخشتا ہوں آزاد کر کے۔ پھر نمرود اور اس کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک اجتماعی فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا چلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آیت جو ہے نا کہ دلا دو اس سے اور اپنے معبودوں کی حفاظت کرو عبداللہ بن عامر کے سامنے پڑھی تو انہوں نے کہا ہے مجاہد جانتے ہو کسی شخص نے ابراہیم کو جلانے کا مشورہ دیا؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ فرمایا ایران کا ایک دیہاتی تھا۔ میں نے سوال کیا کیا ایران میں بھی دیہاتی تھے؟ فرمایا ہاں کرد ایران کے دیہاتی ہیں، انہی میں سے ایک شخص نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا مشورہ دیا تھا۔ حضرت مجاہد سے مروی قرآن کا یہ جو جملہ ہے نا ڈر جلا دو اس سے اور مدد کرو اپنے معبودوں کی، یہ مشورہ قراد نامی ایک ایرانی شخص نے دیا تھا۔ شعیب جبائی رحمہ اللہ سے مروی ہے جس شخص نے جلانے کا مشورہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور قیامت تک اس میں مسلسل نیچے تک جاتا رہے گا۔ ابن اسحاق نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا تو لوگوں نے مختلف اقسام کی لکڑیاں جمع کی، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم کی بستی کی ایک عورت نے یہ نظر مانی اگر اس کا فلاں کام ہو جائے تو وہ ابراہیم کو جلانے کے لیے جمع کی جانے والی لکڑیوں میں خود بھی شریک ہوگی۔ اس طرح لوگوں نے جو شکر اس سے لکڑیاں جمع کی، یہاں تک کہ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو چاروں طرف سے آگ کو خوب بھڑکایا یا پھر ابراہیم کو اس میں ڈالنے کے لیے جمع ہوئے جنوں اور انسانوں کے علاوہ باقی تمام مخلوقات اس ظلم و جبر پر پکار اٹھی، اے اللہ زمین میں ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں جو تیری عبادت کرتا ہو، وہ آپ کی وجہ سے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنے کی اجازت ہے۔ واللہ عالم کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اگر ابراہیم علیہ نے تم میں سے کسی سے مدد مانگی یا اس کو پکارا ہے تو اس سے ابراہیم کی مدد کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر اس سے میرے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا تو پھر میں بھی اس کا کارساز ہوں، میں اسے بچاؤں گا۔ بس جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ ہم نے کہا اے آگ بردم و سلامت ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جائے ابراہیم پر، پس وہ آگ ایسی ہی نرم و موافق ہو گئی۔ سری سے مرویہ کے کفار نے کہا کہ ان کے لیے عمارت بناؤ اور پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ پس انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک مکان میں بند کر دیا، لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو وہ منت یہ مانتی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے گا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کروں گی۔ جب انہوں نے کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کر لیں اور یہ لکڑیاں اتنی زیادہ تھیں کہ اگر ان کے اوپر ایک پرندہ گزرتا تو آگ کی حدت سے جل جاتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا وقت آ پہنچا تو آگ کو ایک بلند عمارت کے اوپر لے گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنا منہ آسمان کی طرف بلند کیا تو زمین و آسمان پہاڑ اور فرشتے پکارنے لگے اے اللہ ابراہیم آپ کی خاطر جل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اچھی طرح علم ہے اگر اس نے تمہیں پکارا ہے تو تم اس کی ضرور مدد کرو۔ جب ابراہیم نے آسمان کی طرف سر بلند کیا تو یہ دعا مانگی اے اللہ تو آسمانوں میں اکیلا تو میں زمین میں اکیلا ہوں، تو جیسا اور کوئی نہیں، اور زمین پر تیری عبادت کرنے والا میرے سوا اور کوئی نہیں، میرا اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب کفار نے آپ کو آگ میں ڈال دیا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے یہ آواز لگائی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر آگ ٹھنڈی ہونے کے ساتھ موجب سلامتی کا حکم نہ دیا جاتا تو ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈا کی وجہ سے مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم عمومی سننے کے ساتھ ہی دنیا میں جلنے والی ہر قسم کی آگ ٹھنڈی ہوگی، کیونکہ ہر آگ نے یہ سمجھا کہ اسے حکم دیا جا رہا ہے۔ جب آگ بجھ گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس میں ابراہیم کے علاوہ ایک اور شخص بھی موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کا سر اس کی گود میں ہے اور وہ آپ کا پسینہ پہنچ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ باتوں کا فرشتہ تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکالا گیا اور آپ کو بادشاہ کے پاس سے جایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ روئے زمین میں تمام قسم کی آگ بجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور آگ نازل فرمائی جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی شکل میں بادلوں کا فرشتہ بھیجا، وہ آپ کے پہلو میں بیٹھ کر آپ کو مانوس کرتا رہا۔ نمرود چند روز تک ٹھہرا، یہاں تک کہ جب اسے یقین ہو گیا کہ واقعتاً آگ ابراہیم علیہ السلام کو کھا چکی ہے تو وہ سوار ہو کر وہاں آیا اور دیکھا کہ آپ کے ارد گرد موجود تو تمام لکڑیاں جل چکی ہیں لیکن آپ سے سلامت موجود ہے اور آپ کے ساتھ آپ کا ہم شکل شخص بھی موجود ہے۔ وہ واپس لوٹا اور اپنی قوم سے کہا میں نے ابراہیم کو آگ میں زندہ دیکھا ہے، شاید مجھے کچھ دھوکا ہوا ہے، میرے لیے ایک بلند ٹاور بنواؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر دیکھوں یہاں تک کہ مجھے یقین آ جائے۔ بس اس کے لیے ٹاور بنایا گیا، اس نے اس پر چڑھ کر دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے قریب آپ کا ایک ہم شکل شخص ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نمرود نے بلند آواز سے کہا تمہارا معبود بہت بڑا ہے جس کی عزت اور قدرت کا وہ حال ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، کسی چیز نے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی، کیا آپ اس سے باہر نکل سکتے ہیں؟ ابراہیم نے فرمایا ہاں نکل سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر آپ کھڑے ہوئے تو یہ آگ آپ کو نقصان پہنچائے گی؟ فرمایا نہیں ڈرتا۔ اس نے کہا پھر آپ کھڑے ہو جائیں اور اس آگ سے باہر آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آگ سے پیدل چل کے باہر آ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام باہر آئے تو نمرود نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ وہ آدمی کون تھا جو آپ کا ہم شکل تھا اور آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا وہ بادلوں کا فرشتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے میرے پاس بھیجا تھا، وہ میرا دل بہلائے اور آگ کو میرے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دے۔ یہ سن کر نمرود نے کہا کہ آپ کے رب کی عزت اور قدرت دیکھ کر میں اس کے حضور ایک جانور کی قربانی دے کر اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے 4-5 ہزار جانور ذبح کرنے کو تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر اللہ تعالیٰ کا
کہا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کوئی بھی چیز قبول نہیں کرے گا جب تک آپ اپنے دین کو چھوڑ کر میرے دین کو اختیار نہ کریں۔ اس نے جواب دیا، ابراہیم میں اپنی بادشاہ نہیں چھوڑ سکتا، لیکن عنقریب میں بطور کفارہ ایک جانور ذبح کروں گا۔ پس ہم نے ایسا ہی کیا اور ابراہیم کو تکلیف پہنچانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے قدرت نہ دی۔ حضرت ابراہیم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے اچھی بات جو نمرود نے ابراہیم سے کہی وہ یہ تھی کہ جب ابراہیم آگ میں پیشانی پہنچ رہے تھے تو نمرود نے اس وقت کہا تھا، ابراہیم آپ کا رب کتنا اچھا ہے۔ اور صحابہ سے مروی ہے جب ابراہیم کو باندھ کر آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کو میری کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان سے مروی ہے کہ آگ نے ابراہیم کی رسی کے علاوہ اور کچھ نہ جلایا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نصرت الہی کا یہ منظر دیکھ کر آپ کی قوم کے بعض لوگ آپ پر ایمان لے آئے، ان میں آپ کے بھتیجے لوط بن ہارون، ایک بھائی ناہور اور آپ کی چچا زاد جو ہے بہن اور آپ کی بیوی چچا زاد بہن تھیں، اور ویسے وہ آپ کی بیوی سارہ بھی ایمان لے آئی تھی۔ یہ بھی کہہ لیں کہ حضرت سارہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی آپ کی بھتیجی تھی اور آپ کے بھائی ہارون کی بیٹی تھی۔ اس کی ایک اور بھی بہن تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سارہ بادشاہ حران کی بیٹی تھی۔ اس کی تفسیر صدی سے مروی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام لوگ شام کی طرف چلے، وہاں ان کی ملاقات سارہ سے جو بادشاہ حران کی بیٹی تھی۔ اس نے اپنی قوم کے دین سے ناپسندگی کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم نے ان سے اس شرط پر شادی کی تھی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گی۔ ابراہیم نے اپنے باپ کو دعوت دی اور کہا کہ ابا جان آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ آپ کے کچھ کام آتی، مگر آپ کے والد نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم اور آپ کے پیروکاروں نے فیصلہ کیا کہ اس قوم کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ بس اپنی قوم سے کہا ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے علاوہ پوچھتے ہو بے تعلقی اختیار کرتے ہیں اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکے، اور جب تک تم خدا واحد پر ایمان نہ لاؤ گے ہمارے اور تمہارے درمیان کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ پھر حضرت ابراہیم اور حضرت لوط نے وہاں سے ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم نے اپنی چچا زاد سارہ سے نکاح کیا اور لوط اور سارہ کو لے کر ایسی جگہ کی تلاش میں نکلے جہاں وہ دین پر آسانی سے عمل کر سکے۔ چلتے چلتے مقام حران پہنچے، وہاں کچھ عرصہ ٹھہرے اور وہاں سے ہجرت کر کے مصر آ گئے۔ زمانے میں مصر میں پہلے فرعون کی حکومت ہی کہا جاتا ہے کہ حضرت سارہ بہت خوبصورت تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عزت سے نوازا تھا اور فرعون کے سامنے حضرت سارہ کا حسن بیان کیا گیا۔ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے، ٹھیک ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور والا فرعون ہے۔ تو اس نے حضرت ابراہیم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا وہ میری بہن ہے۔ آپ نے اپنی بیوی اس لیے نہ کہا کہ اس بات کا خوف تھا کہ بیوی کی صورت میں وہ انہیں ابراہیم کو قتل کرا دیں۔ فرعون نے کہا کہ اس کو بنا سنوار کر میری طرف بھیجو تاکہ میں اسے دیکھوں۔ ابراہیم حضرت سارہ کے پاس آئے اور اسے وہی پیغام پہنچایا، بس وہ تیار ہو گئی۔ پھر ابراہیم نے انہیں فرعون کے پاس بھیجا۔ پھر فرعون کے پاس پہنچ گئیں۔ جب وہ بیٹھیں تو ان کے فرمانبار یعنی فرعون نے انہیں ہاتھ لگانا چاہا لیکن اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ جب فرعون نے یہ انجام دیکھا تو اسے سنگین معاملہ سمجھا، فوراً بولا آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں کہ وہ میرے ہاتھ کو درست کر دے۔ اللہ کی قسم میں آپ پر کوئی دست درازی نہ کروں گا بلکہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کروں گا۔ حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ اگر یہ سچا ہے تو اس کا ہاتھ درست کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو صحیح کر دیا اور اس نے حضرت سارہ کو حضرت ابراہیم کے پاس واپس بھیج دیا۔ اور کئی روایات میں آتا ہے کہ اس نے یہ کام 3 دفعہ کرنا چاہا لیکن تینوں دفعہ مفلوج ہو گیا اور چوتھی دفعہ پھر درست ہوا۔ بادشاہ نے حضرت سارہ کو قبطی قبیلے کی حاجرہ نامی ایک باندی بھی بطور عطیہ دی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ابراہیم نے صرف 3 مقامات پر جھوٹ بولا، 2 جگہوں پر اللہ کے لیے۔ پہلی مرتبہ جب قوم نے میلے پر جانے کی پیشکش کی تو فرمایا میں بیمار ہوں۔ دوسری مرتبہ جب بتوں کو توڑا تو مشرکین نے پوچھا کس نے توڑا؟ فرمایا یہ کام سب سے بڑے بت نے کیا ہے۔ تیسری مرتبہ جب ظالم بادشاہ کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا کہ آپ کی مملکت میں ایک نہایت خوبصورت عورت آئی ہے اور اس نے ایک آدمی کو آپ کے پاس بھیج کر سوال کیا تو یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ اس کے باوجود بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس بھیج دو۔ بس حضرت سارہ فرعون کے پاس گئی۔ حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ سے کہا کہ اگر یہ ظالم بادشاہ میرے بارے میں پوچھے تو یہ کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں، اس لیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے تو میری بہن ہی تو ہے اور اس وقت اللہ کی زمین پر میرے اور تیرے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں۔ وہ فرعون کے پاس چلی گئی اور ابراہیم علیہ السلام مصلی پر کھڑے ہو کر بارگاہ رب العزت سے استقامت طلب کرنے لگے۔ جب سارہ فرمانروا یعنی فرعون کے پاس پہنچی تو اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ اس نے حضرت سارہ کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن اس کے ہاتھ شل ہو گئے۔ اس نے کہا آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کریں، میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے دعا کی تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ شفا یابی کے بعد اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو پھر ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ پھر وہی دعا کی درخواست کی، حضرت سارہ نے دعا کی اور وہ دوبارہ تندرست ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر بھی یہی واقعہ پیش آیا، جس نے اپنا برا ارادہ ترک کر دیا اور دربان کو بلا کر کہا کہ تو نے میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ شیطان کو بھیجا، اسے لے جاؤ اور ساتھ حاجرہ بھی دی۔ اور بس سارہ وہاں سے
آئیں تو حاجرہ بھی ساتھ تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب محسوس ہوا کہ سارا واپس آ گئی ہیں تو انہوں نے نماز مکمل کے واقعہ پوچھا. جب حضرت سارہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے اس کافر اور فاجر کے مقابلے میں میری مدد کی اور حاجرہ کو بطور خدمت کار عطا کیا. محمد بن سعید کہتے ہیں جب حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو حضرت حاجرہ کے بارے میں فرماتے ہیں اہل عرب یہ تمہاری ماں ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ابراہیم نے کبھی کوئی نامناسب بات نہیں کی سوائے 3 موقعوں کے اور وہ 3 موقع بیان کیے. حضرت ابو ہریرہ سے ان کے علاوہ عبد الرحمن اور ہشام محمد اور مصعب رافع کے طریق میں بھی یہی حدیث مروی ہے. اس کے علاوہ امام محمد بن سیرین سے بھی یہی قول مروی ہے. ابن اسحاق سے مروی ہے حضرت حاجرہ اچھی وضع کا تاکہ خاتون تھی. حضرت سارہ نے انہیں حضرت ابراہیم کی خدمت میں بطور ہدیہ دے دیا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ عورت اچھی وضع کی ہے شاید اللہ تعالیٰ سے اولاد دے. حضرت سارہ خود بانجھ تھیں اور ابراہیم علیہ السلام کے برے ہونے تک کوئی اولاد نہ ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما اور یہ اولاد کی دعا کرتے رہے تھے یہاں تک کہ برے ہو گئے اور حضرت سارہ بانجھ ہو گئیں. پھر حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ سے مقاربت کی تو ان سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. حضرت کعب بن مالک سے مروی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اس پر پتہ کرو تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا اس لیے کہ ان کا تم پر صلہ رحمی کا حق اور ذمہ ہے. ابن اسحاق فرماتے ہیں میں نے زہری سے پوچھا کہ وہ کون سی رشتہ داری ہے جس کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت اسماعیل کی والدہ جناب حاجرہ مصر سے تھیں. کہا جاتا ہے کہ جب حاجرہ علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو سارہ علیہ السلام کو طبعی غم اور ملال ہوا ان کی اولاد نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام مصر سے چلے گئے. وہ فرشتہ بھی آپ کے پاس آیا جس نے فرعون کے شر سے بچنے میں آپ کی مدد کی تھی یہاں تک کہ آپ شام میں فلسطین کے مقام پر اترے. شام کا علاقہ تھا زلود متفقہ کے مقام پر اترے جو کہ وہاں سے 1 دن اور 1 رات کی مسافت پر یہاں اس سے کم تھا. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تاج نبوت پہنایا. ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر ایک کنواں کھودا مسجد بنوائی. کنویں کا پانی بہت میٹھا تھا. وہاں سے آپ کی بکریاں پانی پیتی تھی. حضرت ابراہیم کچھ عرصہ وہاں رہے پھر وہاں کے لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی. ان چیز کی وجہ سے آپ وہاں سے ہجرت کر کے رملہ اور ایلیا کے درمیانی علاقہ کتمعان ٹھہرے. جب آپ وہاں سے چلے تو کنویں کا پانی خشک ہو گیا. یہ حال دیکھ کر اس بستی والے آپ کے پیچھے آئے ندامت کا اظہار کیا اور معافی مانگی اور کہا کہ ہم اپنے ہاں سے ایک نیک اور متقی شخص کو نکال بیٹھے ہیں آپ واپس آ جائیں. انہوں نے فرمایا جس شہر سے نکالا جاؤ اس شہر میں واپس نہیں جاتا. اس پر انہوں نے عرض کیا وہ کنواں جس سے ہم اور آپ پانی پیتے تھے آپ کے چلے آنے کی وجہ سے خشک ہو گیا ہے. اس پر آپ نے اپنے ریبر میں سے ایک بکری کا بچہ انہیں دیا اور کہا کہ اسے ساتھ لے جاؤ اسے کنواں پر لے جاؤ تو وہاں سے میٹھا پانی نکلے گا. اسے میوں مگر یاد رکھو کیونکہ حائض عورت اس کنویں پر پانی لینے نہ چاہے. وہ لوگ بکری کے بچے کو لے کر چلے گئے اور اس کنویں پہ لا کر کھڑا کیا اور وہاں سے میٹھا پانی یہ پانی آتا رہا یہاں تک کہ ایک حائض عورت نے وہاں سے پانی لیا اور وہ پانی ایسا ایسا کم ہوتا چلا گیا اور بالآخر ختم ہو گیا. ابن اسحاق فرماتے ہیں حضرت ابراہیم بہت پیمان نواز سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال و دولت اور حشم و خدم عطا فرمایا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی ہلاکت کا ارادہ کیا تو ان کی طرف رسول یعنی کہ فرشتہ بھیجا. یہ قوم ایسا برا فعل کرتی تھی کہ مرد کی دوبر میں جمع کرتا تھا. اس فعل بد کے لیے لواطت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. خدا یہ لفظ استعمال نہ کیا کریں اس میں ایک نبی کی توہین کا پہلو نکلتا ہے. ذرا سوچیں لواطت کی کیا معنی ہے. آپ تو اس کی نسبت کی بجائے قوم کے نبی سے ملا رہے ہیں. اس سے بہتر تو انگریزی کا لفظ ہے سڈومی جس کی نسبت صدوم یعنی کہ اس علاقے سے کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کو بھی چٹلاتے تھے اور نبی ان کو جو بھی نصیحت کرتے اسے بھی چٹلاتے. اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت فرشتے بھیجے تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اسحاق سے ان کے بیٹے یعقوب بھی ہوں گے. جب یہ فرشتے ابراہیم کے پاس آئے تو ان کے ہاں گزشتہ 15 روز سے کوئی مہمان آیا تھا. ان کے آنے سے ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور فرمایا ان جیسے مہمانوں کی خدمت میری قوم نہیں بلکہ میں خود کروں گا. بس گھر تشریف لے گئے اور ایک بنا ہوا بچہ لے آئے اور ان کے سامنے پیش کیا. لیکن جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بھرتے یعنی وہ کھانا نہیں کھا رہے تو انہیں اجنبی سمجھ کے دل میں خوف محسوس کیا. فرشتوں نے کہا خوف نہ کریں ہم قوم لوط کی طرف انہیں ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. آپ کی بیوی سارہ جو کے پاس کھڑی تھی یہ سن کر ہنس پڑی کہ اللہ نے اس قوم کے ساتھ عذاب کا ارادہ فرما لیا جبکہ قوم کو اس کی خبر بھی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں کہ ہم نے ان کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. وہ بری ہائے میری کم بختی کیا میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بریاں ہو چکی ہوں اور میرے میاں بھی برے ہو چکے ہیں. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو ابراہیم کے گھر والوں تم لوگوں پر اللہ کی رحمت اور رزق کی برکتیں ہوں اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اس وقت حضرت سارہ کی عمر 90 سال اور حضرت ابراہیم کی عمر 120 برس ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خوف دور ہو گیا اور انہیں اسماعیل اور اسحاق کی خوشخبری ملی تو فرمایا شکر ہے اس خدا کا جس سے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیا. حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے.
حدیث سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے بھیجے جو خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چارے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو خوش ہوئے، اسی وقت جا کر ان کے لیے بنا ہوا بچڑا لے کر آئے اور ان کے سامنے رکھ دیا اور خود بھی بیٹھ گئے، اور حضرت سارہ کا ان کی خدمت کر رہی تھی۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی۔ ابن مسعود کی قرات میں جب بچڑا ان کے قریب کیا اور دیکھا کہ نہیں کھا رہے تو فرمایا کھاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے ابراہیم، ہم قیمت ادا کیے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اس کی بھی قیمت؟ فرشتوں نے پوچھا کیا قیمت ہے؟ فرمایا شروع میں اللہ کا نام لو اور آخر میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ یہ جواب سن کر جبرائیل نے میکائیل کی طرف دیکھا اور فرمایا واقعتاً یہ شخص اس بات کا مستحق کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا خلیل بنائے۔ قرآن مجید میں ہے کہ مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بھرتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ جب حضرت سارہ نے یہ ماجرا دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام ان کا اکرام کر رہے ہیں اور وہ خود ان کی خدمت کر رہے ہیں تو ہنس پڑی اور فرمایا ہمارے مہمانوں پر تعجب ہے کہ ان کے اعزاز میں خود ان کی خدمت کر رہے ہیں اور وہ ہمارا کھانا نہیں کھا رہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔